مکہ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالی وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینے سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا کہ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھال ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دجال سے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہو گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی عربی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت غرقت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے، زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے ڈھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی، انگور کا ایک خوشہ یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا، بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ فرمایا، ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیحی دجال کے شر سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریبکار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔